جب مولا امام نقی علیہ السلام سامرہ میں آئے تھے تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر ٹوٹل 6 سال تھی۔ مولا امام حسن عسکری کا 6 سالہ دور جو مدینہ میں گزرا، باقی ساری زندگی مولا کی سامرہ میں گزری ہے۔ خود مولا امام حسن عسکری علیہ السلام پہ بھی مصیبتیں اسی طرح آتی رہی، لیکن کیونکہ امر خدا تھا، امامت کا عہدہ تھا، کسی نہ کسی طرح سے دین اپنے شیعوں تک پہنچانا تھا۔ کہتے ہیں کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت عرصہ انہوں نے قید میں رکھا، حتیٰ کہ کیونکہ یہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میں کسی طریقے سے بھی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو مولا کی زوجہ سے دور رکھوں تاکہ 12 حجت کی ولادت ہو ہی نہ۔ کہتے ہیں پھر اس نے پہلے قید خانے میں رکھا، پھر قید خانے سے اس کو خوف آیا کہ ممکن ہے مولا کہیں سے چلے جائیں، اس نے پھر اپنے دربار میں ایک باقاعدہ قید خانہ بنوایا اور مولا کو اپنے پاس رکھا۔ کہتے کافی عرصہ مولا کو اپنے پاس قید خانے میں رکھنے کے بعد کہتے ایک بغداد کے اندر قحط سالی پڑ گیا کہ 3 سال تک نہ کوئی بارش ہوئی، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، بہت قحط پڑ گیا کہ بارش ہوگی تو کوئی چیز زمین سے اگے گی اور ہم لوگ کھائیں گے۔ قحط کے بعد انہوں نے ایک عیسائی عالم کو بلایا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بلائیں میں زیر آسمان کے نیچے دعا کروں گا، پروردگار عالم فوراً بارش عطا کرے گا، آپ سہراب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں لوگوں کو جمع کیا گیا، سارے لوگ وہاں پہ آ گئے، جمع ہوئے، اس عالم نے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے بھی اس نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا دعا کے الفاظ نہیں کہے تھے کہ آسمان پہ بادل آئے اور بارش ہونے لگ گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا بہت سارے مسلمان حتیٰ کہ علماء مذہب اسلام کو چھوڑ کر مذہب عیسائیت کی طرف جانے لگے۔ تب جو لوگ تھے وہاں رہنے والے وہ آئے اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے لیکن اس کا کوئی سد الباب نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ کہا اس کا فقط اور فقط ایک شخص ہے جو اس کا سد الباب کر سکتا، کون ہے؟ کہ وہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ کہا کہ مولا کے پاس یہ واقعہ لے کر چلتے ہیں، مولا کے پاس لے کر گئے۔ مولا نے کہا کہ اس شخص کو، اس عالم کو دوبارہ بلایا جائے، میرے سامنے وہ ہاتھوں کو بلند کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا واقعہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ مولا کو قید خانے سے رہا کیا گیا، اس عالم کو دوبارہ بلایا گیا، اس جگہ پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ مولا نے کہا چلے آپ ابھی دعا کریں، دیکھتے ہیں آسمان پہ بادل آتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں اس نے جیسے ہاتھوں کو بلند کیا فوراً آسمان پہ بادل آئے۔ جیسے اس نے ہاتھوں کو بلند کیا مولا نے اس کے ہاتھ سے ایک ہڈی اٹھا لی، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جو مولا نے اٹھا لی، آسمان پہ آئے ہوئے بادل تھے وہ بھی چلے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کی تاثیر ہے کہ اگر ان کو زیر آسمان کیا جائے تو فوراً اوپر بادل آ جاتے ہیں۔ تو مولا نے جیسے ان سے وہ جو ہڈی لے لی تو اس کے بعد جو بادل آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کو قید سے رہا کرنا پڑا، اور پھر بھی مولا کے لیے الگ مقام بنایا گیا کہ مولا اس مقام پہ رہیں گے۔ ایک دن اس نے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنی فوج دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس کتنی بڑی فوج ہے۔ یہاں سے دور ایک مینار ہے، انشاءاللہ اگر ہم گئے وہاں پہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ انہوں نے اپنی مکمل فوج کو اکٹھا کیا، اب تو تھوڑا پیچھے ہو جا۔ السلام کے پاس ایک واقعہ کہ مولا کو اپنی فوج دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، ایک جگہ بلند جگہ پہ لے کر گیا کہ چاروں طرف دیکھیں میری کتنی بڑی فوج ہے۔ کہتا ہے مولا نے اپنے دست امامت سے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور مولا کے اذن کے انتظار میں ہے کہ مولا اذن دے اور ہم اس پوری فوج کو 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دیں۔ کہتا ہے جب اس نے مولا کی فوج دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس واقعے کے بعد مولا امام حسن عسکری کو کیوں کہا جاتا ہے عسکری؟ کہتے ہیں جس کے بعد بہت بڑی فوج ہو۔ اس واقعے کے بعد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب ہو گیا کہ یہ بہت بڑی فوج والے ہیں، عسکری والوں کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔